أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. یہ کتاب العشرہ بہار الانوار کی جلد نمبر 72 ہے. یہ جو باب ہے یا چیپٹر، اس کو کتاب العشرہ، کتاب العشرہ یعنی معاشرتی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سہنے کا کیا طریقہ ہے. اچھا، اس میں ایک عنوان ہے من حجب مؤمنا، جو اپنے درمیان اور مومن کے درمیان پردہ کرے، اس کی کیا مذمت ہے. کہتے ہیں نا ایسے ہی گھر پہ نہیں ہے، کہو گھر پہ نہیں ہے، بہت ہی خطرناک قسم کا. اچھا، ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ گزشتہ انبیاء کے ادوار میں یعنی معمولی گناہوں پر جو ہے نا فوراً مواخذہ کیا جاتا تھا، فوراً مواخذہ کیا جاتا تھا. اور قرآن میں ان حضرت کے بارے میں ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تو جب تک لوگوں میں زندہ ہے خدا ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یا اسی طرح استغفار کے بارے میں ہے. اس میں ایک بڑی سخت قسم کی روایت ہے، میں جلدی پڑھتا ہوں. یہ اصول کافی سے نقل کیا ہے، بہار نے اصول کافی سے نقل کیا ہے. یہ محمد بن سنان کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام پر بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے زمانے میں 4 مومن تھے. مومن کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جو بھی نبی تھا اس کے نبوت پر ایمان رکھتے تھے. تو یہ ان 4 میں سے 3 ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، چوتھا آیا بعد میں نا، چوتھا بعد میں آیا اور دروازہ جب کھٹکھٹایا تو فخرج الیہ الغلام، وہ صاحب خانہ کا جو غلام تھا وہ نکلا، دروازہ کھولا. اس نے پوچھا این مولا کا، وہ تیرا مولا. مولا سے مراد وہ مولا علی نہیں ہے، مالک ہے. بھائی تمہارا مالک کیا؟ فقال لیس هو فی البیت، وہ گھر پہ نہیں ہے. غلام نے کہا وہ گھر پہ نہیں ہے. اچھا جی، قال له، اچھا من کہا کہ وہ نہیں ہے. وہ بندہ واپس چلا گیا. یہ جو بیچارہ آیا تھا نا، ملنے آیا تھا. ودخل الغلام الى مولاه فقال له، یہ غلام اندر گیا تو مالک نے کہا من کان الذی قرع الباب، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون تھا؟ قال کان فلان فقلت له ليس في المنزل، وہ فلان تھا، وہ آپ کا جو ہے نا وہ چوتھا ساتھی. میں نے کہا کہ صاحب جو ہے نا وہ گھر پہ نہیں ہے، وہ چلے گئے ہیں. اچھا جی، فسکت ولم یکترث ولم یلم غلامہ ولم یغتم احد منہم لرجوعہ من الباب. یہ مالک بالکل خاموش ہو گیا اور اس کو برا بلا بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں کہ بھئی تم نے کیوں غلط بیان کی ہے، جھوٹ کیوں بولا ہے. جی ہاں، اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا اس سے محسوس نہیں کیا، اس کو کوئی فکر نہیں ہوئی، وہ پریشان نہیں ہوا بھئی ہمارا ساتھی جو ہے وہ اس کو غلام نے جھوٹ بول کے گھر سے واپس کر دیا ہے. وہ اقبلوا فی حدیثہم، وہ اپنے باتوں میں جو ہے نا وہ لگے رہے. اچھا جی، دوسرے دن جب سویرے سویرے ان کی طرف لوگ آئے، وہ سویرے سویرے آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کسی نہ ضیعہ کہتے ہیں کھیت یا باغات جا رہے تھے. یہ تینوں باغات جانے کی تیاری کر رہے تھے. تو یہ جو ہے نا آیا، ان تینوں میں سے کسی کے باغ میں جا رہے تھے نا. اب وہ کھجوروں کا باغ تھا، سیب کا باغ تھا. یہ ملا، سلام کیا اور کہا کہ انا معکم، اچھا اجازت ہے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ انہوں نے کہا چلو.
وَلَمْ يَعْتَذِرُوا إِلَيْهِ ہے، لیکن وہ گزشتہ دن جو وہ گھر سے واپس ہو گیا تھا انہوں نے کوئی معذرت بھی نہیں کی کہ سوری جو ہے نا وہ غلام نے جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ. وَكَانَ الرَّجُلُ مُحْتَاجًا ضَعِيفَ الْحَالِ. ان تینوں میں سے یہ جو بندہ تھا نا جس کو گھر سے واپس کیا گیا تھا وہ ذرا غریب تھا، مالی اعتبار سے جو ہے نا وہ کمزور تھا. فَلَمَّا كَانُوا فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ یہ چاروں جو ہے نا یہ جا رہے تھے. اذا غمامۃ قد اضلتهم، ایک مرتبہ فضا میں کوئی بادل نہیں تھا، ایک مرتبہ ایک بادل آیا اور وہ ان کو اوپر چھا گیا، وہ ان کو اوپر جو ہے وہ چھا گیا. فظلوا انه مطر، یا وہ سمجھے کہ بس یہ کوئی بارش ہونے والی ہے. فبادروا، جلدی کی انہوں نے کہ قبل اس کے کہ بارش ہو ہم اپنے گھر جو ہے نا وہ پہنچے. فلما استوت الغمام رؤوسهم اذا مناد ينادي من جوف الغمامہ، وہ ایک منادی نے اس بادل کے اندر سے جو ہے نا آواز دی، ایتھا النار خذیہم. ایتھا النار، نار کسے کہتے ہیں؟ آگ کو. آگ کو نا، آگ ان کو پکڑ لے، ان کو پکڑ لے. وَأَنَا جِبْرِئِيلُ رسول اللہ، اور میں رسول خدا کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ، میرا رسول اللہ مراد نہیں ہے، یعنی انا جبرائیل رسول اللہ، میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ان کو جو ہے نا پکڑ لو. فَإِذَا نَارٌ مِّن جَوْفِ الْغَمَامَةِ قَدْ اخْتَطَفَ ثَلَاثَةً، بادل کے اندر سے ایک آگ کا گولا سمجھے آیا اور ان کو اختطاف کا مطلب ہوتا اچک لینا نا، اچک لیا اور ان کو اٹھا لیا. وبقي الرجل مرعوبا، اچھا یہ ایک بندہ غریب جو تھا ان میں سے وہ خوفزدہ ہو کے رہ گیا، تعجب ہوا کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا ہے. پھر شہر واپس آیا. فلما، یہ لگتا ہے کہ جناب یوشع بن نون کا زمانہ تھا، حضرت موسیٰ کے وسیع کا. فلقي یوشع بن نون فاخبرہ الخبر، بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ ہوا ہے. وما رأى وما سمع، اپنی آنکھوں سے جو دیکھا تھا اور جو سنا تھا وہ یوشع بن نون کے سامنے بیان کر دیا. فقال، یوشع بن نون نے کہا، اما علمت ان اللہ سخط علیہم بعد ان کان عنہم راضیا، تو نہیں متوجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان سے راضی تھا اور اب تجھے جو ہے نا وہ گھر سے واپس کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا ہے. وَذَلِكَ بِفِعْلِهِمْ بِكَ، وہ جو تیرے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہے نا اس کی وجہ سے. قَالَ وَمَا فَعَلَهُمْ بِي، اچھا وہاں کی یا نبی اللہ یا وسیع اللہ کیا کیا انہوں نے، وہ ساری تفصیل حضرت یوشع بن نون نے اس بندے خدا کو بتائی. تو ان کے گھر گیا، غلام نے آ کے یہ کہا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. فقال الرجل فانا اجعلهم فی حل واعف عنهم، کہا کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں، میں ان کو حلال کرتا ہوں. قال لو كان هذا قبل لنفعه، یہ اس عذاب کے آنے سے پہلے اگر تم معاف کرتا تو اس میں کوئی فائدہ تھا. واما الساعة فلا، لیکن اب نہیں، اب ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وعسى ان ينفعهم من بعد، ہو سکتا ہے بعد میں ان کا کوئی فائدہ ہو. تو نے ان کو معاف کر دیا ہے نا، ابھی یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے. نیچے شرح لکھی ہے کافی، تقریباً آدھا صفحہ لکھا، ہو سکتا ہے برزخ میں ان کا کوئی فائدہ ہو تیرے معاف کرنے کا، یا قیامت میں کوئی فائدہ ہو. لیکن ابھی جو ہے نا روایات میں بھی ہے عذاب کے آنے کے بعد توبہ قبول نہ کسی کے معافی کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا ہے. بڑے آسانی سے کہتے ہیں کہو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہے بولو، ہاں کہو کہ اسلام گھر پہ نہیں ہے، جبکہ گھر کے اندر جو ہے نا وہ موجود ہوتے ہیں. معمولی سی جو ہے نا بہت چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو معمولی سمجھتے ہیں اور یہ دیکھیں عذاب الہی کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صاف گوئی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم